اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے حضرت امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے، حدیث کا باب باندھا ہے، باب من رکع دون الصف، جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکرہ کی حدیث ذکر کی ہے، پوری حدیث سن لیجئے۔ ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان یصل الی الصف، حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا حضور رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں، مسجد کے دروازے ہی پر جلدی سے نیت باندھ لیا، رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گیا۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں، واللہ انی لا اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، واللہ انی لا ارا حوضی الآن من مقامی ھذا، یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہ نبی ہوں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، منبر پر ہوتا ہوں، قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، زمین پر ہوتا ہوں، آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، تو خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بتائیے صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی تو ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ جس عقیدے پر صحابہ چلتے تھے انہی عقیدوں پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تم نبی کے غیب کے منکر ہو تو تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے حوالے سے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے مقام بدر میں پہنچ کر اپنے عصائے مبارک سے نشان لگا لگا کر بتا دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو لہب مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ جب جنگ ہوئی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں واللہ ما اخطئوا الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے جو خط کھینچا تھا اور جس کے لیے کھینچا تھا اس کی لاش اسی خط پر پڑی تھی، ایک انچ بھی اس کی لاش اس خط سے آگے پیچھے نہیں تھی۔ ایک دن پہلے نبی بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاسٹ بھی جانتے ہیں، نبی پریزنٹ بھی جانتے ہیں، نبی فیوچر بھی جانتے ہیں، نبی مستقبلات کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی ماضیات کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی حاضرات کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، نبی آخرت بھی دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے
نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اللہ نے سب کو سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہوں۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوا تو جنت میں ہم جائیں گے۔ جنتی فرقہ ہم ہیں، فرقہ ناجیہ ہم ہیں۔ تم نبی کے غیب کے منکر ہو، نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دیتے ہو۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، نبی یہ نہیں جانتے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر انسانوں کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے تمام احوال کو صحابہ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم۔ اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہوئے اور انسانوں کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے تمام احوال کو صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا وہی حق پر مانا جائے گا، وہی جنتی ہوگا، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس دور میں بے شمار باطل فرقے ہیں، لیکن جو فرقہ حق پر ہے وہ کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا میں سفارش کر دیں تو بھی جنت میں آدمی چلا جائے، نبی آخرت میں شفاعت فرما دے تو بھی جنتی ہو جائے۔ تم کہتے ہو نبی کو دنیا میں شفاعت کا کوئی پاور اور اختیار نہیں، آخرت میں صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں اجازت دی جائے گی، ان کی شفاعت کر دو، ان کی شفاعت کر دو۔ ہم کہتے ہیں نبی کو شفاعت کا پورا پاور اور اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ نبی شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے، نبی اس دنیا میں جن کی سفارش کر دیں اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے، نبی آخرت میں جن کی شفاعت کر دیں اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو اللہ نے نبی کو کیا دیا، نبی نے کیا دیا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جتنا نبی نے بتا دیا نبی کے غلام بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے، میں جن کی شفاعت کر دوں گا اس کے لیے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، سب ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں، نبی ان کے چہروں کو پہچان رہے ہیں، نبی ان کے داخلے کی شان دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی کھڑے ہوئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، دعا فرما دے میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے۔ بتاؤ عکاشہ ابن محصن اسدی نے آخرت میں گزارش کی کہ دنیا ہی میں گزارش کی؟ اسی دنیا میں مدینے کی سرزمین پر نبی کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرما دے ان 70,000 میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو دنیا میں شفاعت کا پاور نہیں، مجھ کو دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں، مجھ کو صرف قیامت میں شفاعت کا اختیار ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں اپنی شفاعت کا پاور ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منہم، جاؤ ان 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کا کوٹا اگر
اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، لیکن اس میں کون داخل ہوگا کون خارج ہوگا، سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں داخل ہوگا، مصطفیٰ جسے نہیں چاہیں گے لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرے، نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بتاؤ نبی کی شفاعت پر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور شفاعت کی تمام قسموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ شفاعت بالمحبت نبی کو حاصل ہے، شفاعت بالوجاہت نبی کو حاصل ہے، شفاعت بالاذن نبی کو حاصل ہے۔ اللہ نے شفاعت کا دولہا بنا کر نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی جن کی شفاعت کر دے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تم کہتے ہو نبی کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر نبی کو جنت میں بھیجنے کا اختیار ہوتا تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیوں فرماتے یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ من شیء، اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا۔ جو نبی اپنی بیٹی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا وہ تم کو کیسے بچائے گا، وہ تم کو کیسے جنت میں بھیجے گا؟ میں کہتا ہوں صرف حدیث پڑھنے سے نہیں ہوگا، حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور تم لوگ صرف حدیث پڑھتے ہو، حدیث سمجھتے نہیں ہو۔ حدیث سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں۔ اللہ کے نبی نے کب فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا؟ کب فرمایا؟ حدیث کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ضروری ہے، شان نزول کو دیکھنا ضروری ہے، موقع اور محل کو دیکھنا ضروری ہے۔ جب نبی نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ سے کہا